السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فتنہ فساد کے دور میں دین کی بات کو سنانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور میری بات کرنے کی نسبت ہے وہ دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کے لیے، اور بات کرنے کا بھی مقصد جو ہے وہ دین کی نسبت سے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے۔ یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، ہمارے گھروں میں کیسے آئے گا، تو اس کے لیے بھائی محنت ہے۔ آج ہم دیکھیں کسی چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر آج ہم نے دیکھے کسی بلڈنگ کے اوپر محنت کی تو وہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم کسی لکڑی کے اوپر محنت کریں تو بہت سے بڑے بڑے بحری جہاز بنا لیتے ہیں۔ اگر لوہے کے اوپر محنت کرتے ہیں تو ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں جس چیز کے اوپر بھی محنت کریں تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے ہیں۔ اگر ہم دین کے اوپر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اس کے لیے محنت ہے۔ محنت کہاں سے ہمیں یہ کامیابی ملے گی؟ یہ علماء اکرام کی بات سننے سے اور اللہ کے حکمات کو سننے سے اور نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ آئے گی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اپنی امت کے لیے کیا فرمایا ہے، اور ہم کیونکہ اور تو کوئی نبی آنا نہیں، ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ اس کے لیے بھی محنت ہے کہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ سے ہم ہر وقت ہم توبہ کریں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہوتے، جھوٹ ہم بول رہے ہوتے، اللہ اکبر، ہم گالی ہم دے رہے تھے، اور دیکھیں ہم کتنا ہی روزانہ ہم ایسے عمل کرتے ہیں جو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، جو ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کی طرف چلے جائے، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کر لے، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ یہ استغفار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ پڑھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے وہ کنکریاں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو وہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے انہوں نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جا کے ان کی مغفرت فرمائی، کیونکہ وہ ایک بہت پیچھے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ ایک معاملے کو چھوڑ کر آگے تھے، کیونکہ اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر بات کہہ دی تھی۔ تو اللہ وہ بہت حضرت یونس علیہ السلام کی بہت لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ ان کا وہ ذکر کریں گے، بہت بڑا بیان ہے ان کا، جو وہ اپنی قوم سے ان کے تھی ان سے کیسے جدا ہوئے، ان کی بیوی کیسے جدا ہوئی، ان کے بیٹے کیسے جدا ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں کیسے چلے گئے، اللہ اکبر۔ جب تک انہوں نے استغفار نہیں کیا تب تک اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے نہیں نکالا۔ اور دیکھ لیں ہم
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور کہا جا کہ ہم باپ سے، ہم اللہ سے ہم توبہ کر لیں گے، ہم استغفار کر لیں گے، ہم اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائیوں کو توفیق ہی نہیں دی تھی توبہ کرنے کی۔ جب تک ان کی توبہ کو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ سے توبہ کی کو کہا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے توبہ کروائی تو اللہ نے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ اللہ سے چلو کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ کتنا ہم آرام سے کہتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، بارش نہیں آ رہی تھی، خشک سالی آ رہی تھی، جانور مر رہے تھے، اناج نہیں اگ رہے تھے، اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے آ کے کہا، اپنی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے دے کہ ہمیں جو نا ہمیں خشک سالی سے میں نجات مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی قوم کو اے قوم والو، سارے جتنے بھی ہیں آئیں، ایک بڑی جگہ پہ آئیں، کھلے میدان میں آئیں، اللہ سے ہم گڑ گڑا کے سب دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مثلا سارے میدان میں کھلے میں آئی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ بارش عطا فرما دے، بارش عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اور گرمی بڑھا دیتے اور دھوپ تیز کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم کے اندر ایک بندہ ہے کہ جو میرا نافرمان ہے، اس کو باہر نکال دو، اس کو باہر نکال دو تو میں بارش دے دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہے ہیں۔ اب سب پریشان بھی کون بندہ ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا اس نے دل میں اللہ سے کہا، یا اللہ میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، تیری نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے دل میں توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش آنی شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، میری قوم میں سے کوئی بندہ باہر نکلا نہیں ابھی تک، وہ کوئی آیا نہیں باہر، پتہ نہیں چلا وہ کون شخص تھا، تو اب بارش کیسے آ گئی یہ؟ اللہ نے فرمایا، جس کی طفیل سے بارش کو بند کیا ہوا تھا اسی کی طفیل سے میں نے بارش دے دی، کیونکہ اس کی اور میری صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کی اور میری صلح ہو گئی، اسی کی طفیل میں نے بارش عطا کر دی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم اللہ کو ہر طرف ہر وقت ہم سوچتے رہے، ہم دل میں رکھیں کہ اللہ یا باری تعالیٰ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم کوئی گناہ کریں تو فوراً توبہ کر لو۔ اگر اتنے گناہ کر لو کہ
زمین سے لے کے آسمان تک بھر دو، رائی کے دانے کے برابر کر دو، لیکن ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شیطان نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں انسان کو، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، میں ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا تو میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ اکبر، میرے اللہ نے یہ حکم فرمایا، اے ابلیس تم چاروں طرف سے انسان کی طرف آئے گا۔ جب اللہ نے فرمایا انسان میرا بندہ میرے ہاتھ اٹھا کے اوپر دیکھے گا تو میں اس کے، جب مجھ سے وہ توبہ کرے گا، جب مجھ سے وہ معافی مانگے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ اٹھا کے یا باری تعالیٰ میری توبہ، یا باری تعالیٰ میری توبہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اوپر ہاتھ اٹھا دوں گا۔ اللہ تو ایسے معاف کرنے والی ذات ہے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے سارے کام ہی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ ہم دل میں یہ سوچ لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھ کو ہم جھپک نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے، ہم ہاتھ نہیں ہلا سکتے، ہم پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتے۔ جب اللہ چاہے گا تو ہم حرکت دیں گے، ہمارے سارے وجود کا حصے کا جو حصہ ہے وہ کام کرے گا۔ ایک دل کا دھڑکن جو دل کے اندر دھڑکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے، اگر یہ ایک چند منٹ چند سیکنڈ کے لیے رک جائے تو اللہ کو ہم پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر کیسے کیسے سسٹم لگائے ہیں، اللہ کبھی سوچے تو صحیح۔ ہمارے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی ہی تکلیفیں اٹھائی، اپنی امت کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ایسی گستاخی ہو جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے نبی نے ہم اپنی امت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا کہ کسی طرح سے میری امت کو اللہ تعالیٰ ملانے کے کامیاب کر دے۔ ظاہری بات ہے، ہم انشاءاللہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امتی ہیں، امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم اس سونے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اسی کے صدقے سے ہم آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے صدقے سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھیں ہم نبی کے کیا حکمات کو توڑ رہے ہیں۔ آج دیکھیں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ اور میرے بھائیو، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے یہ داڑھی رکھنا۔ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہو؟ یہ ٹوپی جو ہے نا میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ گول گھیرا کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی نے یہ جو ہے کالر جو ہے نا یہ وہ بن جاتا ہے عیسائیوں کی صلیب کی طرح بن جاتا ہے۔ ہم غیروں کے طریقوں پہ ہمیں نہیں چلنا، کیونکہ یہ میرے نبی نے ایسے کرتا پہنا تھا۔ ہم نے گول گھیرا نہیں رکھتے ہم لوگ، ہم یہ چورس گھیرا رکھتے، کیونکہ میرے نبی نے گول گھیرا نہیں بنا۔ ہم یہ کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے اس کی سنت ہے، وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے پاس کپڑا رکھتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ خوشبو لگاتے تھے، ہمارے کو خوشبو لگاتے ہیں۔
آپ حضرت وسلم کی سنت ہے کہ وہ دائیں طرف سے چلتے تھے۔ آپ نبی پاک علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ سب سے پہلے سلام کرتے تھے، سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، ہم پہل کریں السلام علیکم کہنے کی۔ آج دیکھیں ہم کتنی نبی کی سنتوں کو ہم توڑ رہے ہیں، کتنی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیا کریں ہم، کدھر جائیں ہم؟ اللہ ہمیں معاف کرے یا رب العالمین۔ اپنے حبیب سونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نبی کے صدقے ہمیں گناہ کو معاف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ سے، یا اللہ عرش معلیٰ پہ تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نام کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما، یا اللہ ہم تیری نبی کی امتی ہیں، یا اللہ ہم اس نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، اپنے بڑوں کا احترام کرنا سیکھو، سفید بالوں والوں کا حیا کرو، عورتوں کا احترام کرو، اللہ اکبر، چھوٹوں کو شفقت کرو، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم جاتے ہیں کہ ہم عمرہ حج کر کے آئے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ ماں باپ کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھ لو، حج عمرے کا ثواب گھر بیٹھے ملے گا۔ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اپنی بہن کی شادی کر دو، حج عمرے کا ثواب مقبول حج عمرہ، اللہ اکبر۔ وہاں جا کے قبول ہو نہ ہو، بیٹے کی شادی بہن کی شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی طرف شفقت کی نگاہوں سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے گھر کے اندر ہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، دکھ درد کی باتیں کرو، ان کے اف نہ کرو، ان کو برداشت کرے، ہر چیز کو۔ وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے، اب کہتے ہیں، ہم ماں کو کہتے ہیں ماں جی تمہیں کیا پتا، باپ کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، ہمیں سب کچھ پتا۔ اور تم کو ان کو جنا اور ان کو پڑھایا لکھایا، آج تم اتنے اس کے قابل ہو گئے ہو کہ اپنے بچوں کو پا رہے ہو اور روزی کما رہے ہو، آج کہتی ہو تمہیں کیا پتا۔ بھائی معافی چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ پلیز جو نا، میں آگے بات کرنے کی میرے اب ہمت نہیں ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوئی کوئی، تو اللہ حافظ۔